بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی استکمال الایمان والزیادۃ والنقصان حدثنا احمد بن منیع البغدادی قال حدثنا اسماعیل بن علیۃ قال اخبرنا خالد الحذاء عن ابی قلابۃ عن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ۔ فرماتے ہیں یہ باب ہے ایمان کے مکمل ہونے اور ایمان میں اضافہ ہونے اور ایمان میں کمی ہونے کے بارے میں، یعنی کبھی کبھی ایمان اپنے کامل درجے کو پہنچ جاتا ہے، کبھی ایسے اعمال ہوتے ہیں جس سے ایمان میں زیادتی اور اضافہ ہوتا ہے، اور کبھی ایسے گناہ اور بدعملی ہوتی ہے جس سے ایمان میں کمی آ جاتی۔ روایت لائے ہیں حضرت ام المومنین عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان والوں میں سب سے کامل درجے کا ایمان ان کا ہے کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور وہ ایمان والے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنے والے ہو۔ دو صفات بیان کی گئی، یہاں پر بات شروع کی کہ ایمان کا کامل درجہ کیسے حاصل ہوگا، کیا ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیا ایمان میں کمی ہو سکتی ہے، یہ ایک بحث، اور پھر حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے آ گئے۔ دو باتیں دوستوں سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات تو وہ ذرا جس کو کہا جائے کہ ایک علمی سی بات ہے جو اہل علم کے درمیان چلتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ابحاث ذکر کرنا یا اس کو سمجھنے کے لیے شاید دقت ہو، تو میں مختصراً ایک بات عرض کر دیتا ہوں آسان انداز میں کہ یہ ایک بحث ہے، ایک علمی بحث ہے، سنجیدہ بحث ہے کہ ایمان میں زیادت اور ایمان میں نقصان، الایمان یزید و ینقص، ایمان میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، ایمان میں کمی بھی ہو سکتی، یہ ایک موضوع۔ دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، وہ کہتے ہیں ایمان جب ایک دفعہ آ جائے تو وہ اپنی جگہ قرار پا لیتا ہے، جم جاتا ہے۔ ایمان میں پھر آپ کہیں کہ یہ ایمان بڑھ بھی جائے، یہ ایمان کبھی کم ہو جائے، کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ ایک علمی بحث ہے جو محدثین کے مابین چلتی ہے، اور جو ہمارے طلبہ ہوتے ہیں دورہ حدیث کے خاص طور پہ وہ اس کو اپنے اساتذہ سے سمجھتے ہیں، اور اس میں کئی دن لگائے جاتے ہیں۔ ہماری سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے آسان سی، کہ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے ایمان پر محنت کریں، اعمال کے ذریعے سے ایمان کو خوبصورت کریں، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان میں طاقت آ سکتی ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ اور اگر انسان نافرمانی بدعملی والی زندگی میں جائے تو ایمان کم ہونے لگ جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کو ہمارے اکابر بزرگوں نے بہت آسان کیا دوستو۔ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہوتا ہے ایمان مطلق، ایک ہوتا ہے ایمان کامل۔ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ مثال عرض کروں، ایک ہوتا ہے انسان مطلق اور ایک ہوتا ہے انسان کامل، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ
اللہ پاک سب کی جسم کی جان صحت کی حفاظت فرمائے. ہمیں پتہ چلا کہ بھئی فلاں جگہ پر کوئی بندہ ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہے. اچھا بھئی کیا بیمار ہے؟ کہا بھئی اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں, اس کے دونوں پیر بھی نہیں ہیں, اس کی ناک بھی کٹی ہوئی ہے, اس کا ایک کان بھی کٹا ہوا ہے, اس کی ایک آنکھ میں بینائی بھی نہیں ہے, اس کا دماغ بھی کبھی کبھی کام نہیں کرتا. بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ساتھی اتنی زیادہ بیماریوں کے ساتھ ہے کہ اس کے تقریباً اعضاء نہیں ہے جسم کے, لیکن اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ یہ بندہ انسان ہے یا نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ انسان تو ہے. دونوں ہاتھ نہ ہو پھر بھی انسان, دونوں پیر نہ ہو پھر بھی انسان, دونوں آنکھوں کی بینائی نہ ہو پھر بھی انسان. یہ انسان ہے, یہ انسان مطلق ہے. ٹھیک ہے, لیکن انسان کامل کون ہوگا؟ کہ جس کے دونوں ہاتھ صحیح سالم, جس کے پیر صحیح سالم, آنکھیں صحیح سالم, لباس صاف ستھرا, خوشبو کا اہتمام, بالوں میں کنگھے کا اہتمام, پائنچے ٹخنوں سے اوپر, آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوا راستے میں چل رہا. انسان ہونے میں یہ بھی ہے, انسان ہونے میں وہ بھی ہے, لیکن فرق کس چیز کا ہے؟ وہ ہے انسان مطلق اور یہ ہے انسان کامل. سمجھ میں آ رہی ہے بات دوست یا مشکل ہو رہی؟ اسی طریقے سے ایک ہے ایمان مطلق. ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ بندہ مومن مسلمان ہے یا نہیں ہے دوست؟ یہ ہے, یہ مومن ہے, یہ مسلمان ہے. اور اس کلمہ پڑھنے کے بعد خدا نخواستہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا, کبھی مسجد کی راہ نہیں دیکھی, کبھی کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کی, کوئی بھلائی نہیں کی, کوئی خیر نہیں کی, کوئی خدمت نہیں کی, کوئی صدقہ انفاق, کوئی ذکر تسبیح تلاوت جہاد دعوت کچھ بھی نہیں کیا, لیکن کلمہ اس کے پاس ہے, تو مومن کہلائے گا نہیں کہلائے گا دوست؟ مومن ہے نا. اس کے مقابلے میں ایک وہ مومن ہے کہ جس نے جب کلمہ پڑھا اس نے دین کا ضروری علم بھی حاصل کیا, اس نے جب سنا 5 وقت کی نمازیں فرض ہے اس نے نمازوں کا اہتمام شروع کیا, اس کو جب پتہ چلا پاکی ناپاکی تو دین کا اہم حصہ ہے تو طہارت کو بھی سیکھا, رمضان کے فرض روزے بھی رکھے, جب اس کے پاس مال آیا اس نے جا کے بیت اللہ کا حج بھی کیا, سال پورا ہوا اپنے مال کا حساب نکال کر کے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی, پتہ چلا پڑوسی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے بھی گیا. سمجھ میں آ گئی؟ وہ بھی مومن یہ بھی مومن, فرق کیا ہے؟ وہ مومن مطلق ہے, یہ مومن کامل ہے. بات سمجھ گئے؟ اب آ جائے اصل بات پہ. اگر آپ سے کوئی سوال کر لے, اور دیکھیں ہمیشہ اپنے آپ کو جس کو کہتے ہیں نا ایک پریپئر رکھنا, تیار رکھنا, سوال کہیں بھی ہو سکتا ہے, بعض لوگ تنگ بھی کرتے ہیں, ایمان میں اضافہ اور کمی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, یہ سوال ہو جائے تو آج کے درس کو بس آسان ذہن میں رکھیے گا. بولے کون سا ایمان, ایمان مطلق یا ایمان کامل؟ ایمان مطلق میں کمی بیشی نہیں ہے دوستوں, کلمہ کلمہ ہے, وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا, لیکن جس بندے کے پاس ایمان کامل ہے اس میں بیشی بھی ہو سکتی ہے, اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ یہ بہرحال ایک آسان انداز میں کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ ہمارے ذہنوں کے اندر بات بیٹھ جائے. اب حدیث پہ آئے دوستوں. حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان والوں میں کامل مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جس کا معاملہ سلوک اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرمی کا ہو. اب کون بندہ ایسا ہے دوستوں جو یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کی نظر میں ایمان کامل لے کر جاؤں؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا ایمان اللہ کے ہاں کامل ایمان کہلائے,
اور ایمان کامل پر جو انعامات ہیں، جو جنتیں ہیں، وہ مجھے مل جائے، تو اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک آسان حل بتا دیا۔ اگر میرا امتی اپنے آپ کو کامل ایمان والوں کی صف میں لانا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایک حل، ایک راستہ اور میری ترتیب یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لے، اخلاق کو اچھا کر لے، اور اخلاق کے اچھے ہونے کی سب سے پہلی اور خوبصورت شکل اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ بھی مسئلہ ہے نا دوستو، بعض دفعہ ہم باہر کی دنیا میں تو با اخلاق ہیں، باہر دوستوں میں، مجلسوں میں، بیان میں، تقریبات میں، جہاں بھی کھڑے ہوں گے، جی 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 پلیز پلیز، جی 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 جی، وہاں تو ایسا ہے جیسے کہ ساری دنیا کے اخلاق گرینڈ ہو کر میرے اندر آ گئے۔ وہاں صحیح ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہی بندہ گھر آیا تو اس کی آواز ایسی ہے جیسے چڑیا گھر میں شیر دھاڑ رہا ہے، یہ آیا تو ایسا ہے جیسے گھر میں کرفیو لگ گیا۔ اب بچے کی آواز آتی ہے تو اس کا دماغ شارٹ ہوتا ہے، بیوی کسی چیز کے لانے میں دیر کرتی ہے تو گالیوں کی وہ گردان چلتی ہے کہ الامان والحفیظ، جس پہ بس چل جائے تو غصہ اترتا نہیں۔ اب وہ اخلاق کہاں ہے؟ جو باہر میں اتنا مسکرا کے سینکڑوں لوگوں کو ریسیو کر رہا تھا، ویلکم کر رہا تھا، خوش آمدید کہہ رہا تھا، گھر میں وہ اخلاق کیوں مفقود ہو گئے دوستوں؟ بات سمجھے دوستوں، اسی لیے یہاں محدثین نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ ایک اخلاق ہوتے ہیں تجارتی اور ایک اخلاق ہوتے ہیں صورتی صاد کے ساتھ، اور ایک اخلاق ہوتے ہیں مشنی، اور ایک اخلاق ہوتے ہیں ایمانی۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 4۔ ایک اخلاق ہے تجارتی، کوئی مشکل نہیں دوستوں، ابھی چلتے ہیں سپر مارکیٹ میں، کسی بڑے سٹور پہ چلتے ہیں، آپ دیکھ لیں وہاں جو مالکان ہیں، جو خدام ہیں، وہ آپ سے کیسے ڈیل کرتے ہیں، ان کے اخلاق آپ دیکھیں، انداز آپ دیکھیں، آپ کا دل چاہے گا کہ جتنے پیسے یہی خرچ کر کے گھر جاؤں۔ لیکن دوستو یہ اخلاق کون سے؟ تجارتی، اس کی ٹریننگ دی گئی ہے، اس کی کلاسز ہوتی ہے، یہ تجارت کے اخلاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ذرا باہر نکلے اور پھر دیکھیں کہ وہ اپنے ملازم پہ کیسے برستا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ تجارتی اخلاق کسٹمر سے کرنے، ڈیل کرنے۔ دین اسلام تجارت کے اخلاق کو بھی مانگتا ہے، اس کا بھی متقاضی ہے، لیکن محدود نہیں کہ صرف خریدار کے ساتھ اخلاق ہو، ملازم کے ساتھ بدسلوکی اور بد اخلاقی ہو، یعنی ایک اخلاق ہوتے ہیں صورتی، صورت کے معنی شکل و صورت کے، جو میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ کے خاندان کی شادی کی گھر کی تقریب ہے، یا گھر مہمان آ رہے ہیں، یا آپ کہیں پر گئے تو چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آپ گھوم رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں آپ، یہ صورت کے ہے۔ اگرچہ دل میں اندر ہلچل مچی ہوئی ہے، غصہ بھی ہے، بہت سو کے لیے پلاننگیں بھی بنا رہے گے، تقریب ختم ہونے دو پھر میں دیکھتا ہوں بیٹو کیا کرنا ہے، یہ صورت کے اخلاق۔ تیسرے ہوتے ہیں جو بڑے خطرناک ہے دوستو، وہ ہے مشنی اخلاق۔ مشنی یہ باطل اور کفر سے چلتا ہے۔ ایک باطل جب اپنے مشن کو بڑھا رہا ہوتا ہے نا، مشن، نظریے کو، ٹارگٹ اور ہدف کو، یہ سب سے پہلے اخلاقیات کے باب میں خوب محنت کرتا ہے۔ آج دیکھیں نا، ہم پر سب سے بڑا سوالیہ نشان کہاں آ کے لگ جاتا ہے؟ جو نیا طبقہ ہے، جدت پسند طبقہ ہے، لبرل طبقہ ہے، ماڈرن طبقہ ہے، وہ ہمارے علماء سے، علمی حلقوں سے، دین کی پرانی ترتیبوں سے کیوں شکوہ شکایت کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جن کی بات سن رہا ہے وہاں وہ اخلاق ہے، وہ آداب ہے، وہ انداز ہے، وہ الفاظ ہے کہ وہ کہتے ہیں یار انہی کی بات سننی چاہیے۔
وہاں تو جاتے ہیں تو مولوی صاحب کبھی غصہ ہوتے ہیں، کبھی جہنم کی باتیں کرتے ہیں. وہ ہوتے ہیں کہ جس کو بندہ خالصتاً انسانیت کے ناطے پر ہمیشہ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے. لہذا جب گھر جائے گا اس کو احساس ہے کہ یہ جو عورت میری بیوی ہے اور جس پہ میں روز رات کو جب اس سے پہلے صبح ہوگی اور اس سے 5 بجے رات کو سوئی اور اس نے 3 بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجا ہے، پھر مدرسے بھیجا ہے، پھر چائے بنائی ہے، پھر میرے مہمان کو، پھر سبزی دی. اس نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن میں اس کو اتنا بڑا بڑا کہہ رہا ہوں. اخلاق کا پتہ گھر والوں سے چلے گا، باہر نہیں. لہٰذا ایک بندہ اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش اخلاقی کی زندگی گزارتا ہے، بچوں سے بھی گپ شپ کرتا ہے، اپنے بیٹوں سے مذاق مستی کرتا ہے، اخلاق کے ساتھ آپ جناب سے بات کرتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ تربیت صحیح ہو کر جائے. لیکن ہمارے معاشرے میں کتنے علمی کی اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے، مستورات سے ذرا ہنسی خوشی ترتیب کے ساتھ بات کر لیں اور کسی نے دیکھ لیا تو آپ کو جلد ایوارڈ مل جائے گا کہ کیا ہے بیوی کے ہوئی یہ ڈرتا ہے بیوی سے ہوئی ہے. کتنے دکھ کی بات ہے. وہ عمل جو محبوب سنتوں میں سے، اس لیے کہ ہم سب کچھ پڑھتے ہیں اس کو، لیکن اللہ کے بعد پیغمبر کی زندگی کا وہ خوبصورت حصہ جو آپ کے گھر کا ہے، ازواج مطہرات کا ہے. آپ ان کے ساتھ کیسے بات چیت کرتے تھے، کیسے گل مل جاتے تھے. ام المؤمنین کیا فرماتی ہے، آپ گھر آ کے ایسے بیٹھتے جیسے ہمارے ساتھ احباب میں شریک ہو جائے. میں کوئی کام کر رہی ہوں کہ آپ آ کے میرے ساتھ شریک ہو جائے. سارے دن کے حال احوال مجھ سے پوچھتے تھے کہ صبح سے رات تک آپ نے کیا کیا. پھر جب ہم بستر پہ آرام کرنا ہوتے ہیں تو ہم سونے سے پہلے کافی وقت تک آپس میں بات چیت کرتے ہیں. یہ بھی سنت ہے، یہ ضروری نہیں کوئی، یہ تو سنت کی تربیت. اصل فساد تو یہ ہے کہ انسان باہر کی دنیا میں چہرے کو خوبصورت بنائے، گھر میں آ کے بگڑ جائے اور غریبوں پہ برس رہا ہے جس پہ بس چل رہا ہے. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں، اگر ایمان کو کامل کرنا ہے اور واقعی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، اخلاق پر محنت کی ضرورت ہے. اور اخلاقیات کا سب سے پہلے اسٹیپ اور بدن گھر والوں کے ساتھ بات کرنا. گھر والوں کی شکایت نہ ہے، ورنہ باہر سب کچھ ہے، سیمینار بھی ہے، مقالے بھی ہے، تھیسس بھی ہے، بڑے بڑے لیکچرز بھی ہو رہے ہیں. لیکن گھر سے جب معاملات سامنے آتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ خوبصورت. اس کے میرے عزیزوں دوستوں کو اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے، کرنا ہے، ان رشتوں کو خوبصورت اور مضبوط بنانا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ. جس نے ساری زندگی ہمارے نام پہ وقف کر دی اور سب خواہشات قربان کر دی، ان کے ساتھ کبھی اخلاق نہیں ہوئے گی. اس لیے آپ پر اس طرح سے بڑھنا ہے اور اچھے اخلاق کا پہلا اصلاح کو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہو گیا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی آپ سب